الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما ظنكم برب العالمين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے اس ماحول میں جہاں انسان زندگی گزار رہا ہے، زبانوں پر مایوسی والے بول ہیں، دلوں میں شکوے شکایات ہیں، کاروباری زندگی، گھریلو زندگی، معاشی زندگی قابو میں نہیں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے. ہر انسان جہاں بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑی آزمائش میں ہے. ان حالات میں قرآن پاک ہمیں کس بات کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں ان سے نکلنے کا کیا راستہ بتلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں فما ظنکم برب العالمین. اے دنیا میں رہنے والے انسانوں، اے مادیت سے بھری دنیا میں جینے والے انسانوں، اے دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے انسانوں، اے حالات اور پریشانیوں کا اظہار کرنے والے انسانوں، تمہارا تمہارے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ تم اپنے رب کے بارے میں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آیا اللہ تعالیٰ تمہارے ان حالات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے باخبر ہیں یا بے خبر ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ان پریشانیوں کو
دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ فما ظنکم برب العالمین۔ ایمان والا یہ جواب دیتا ہے، ایمان والے کو یہ سکھایا گیا، ایمان والے کو یہ بتایا گیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ حالات کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی مایوسی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چیزیں ہیں۔ ان حالات میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہا، اچھا گمان رکھا، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے۔ مایوسی آ گئی، بدگمانی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بندہ بدگمان ہو گیا، اس میں بندے کا بڑا نقصان ہوگا۔ روایت میں فرمایا ان حسن العبادت ان من حسن العبادت حسن الظن، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہنا یہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ ایک بچہ جسے اپنے ابا پر اعتماد اور یقین ہوتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، کیوں؟ ابا موجود ہیں۔ ایمان والے کو اپنے ربا پر وہ یقین نہیں ہے جو ایک بچے کو اپنے والد پر ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، اے میرے بندوں تمہارا ہمارے بارے میں کیا یقین ہے؟ تم نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے؟ تم ہم سے کیوں مایوس ہو گئے؟ تم ہماری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ تم ہماری طرف آؤ گے، ہماری طرف متوجہ ہوگے، ہم سے مانگو گے، دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ آج اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو۔ آج اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد ہو۔ آج اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ بندوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ حکیم ہیں، وہ علیم ہیں، وہ خبیر ہیں۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ 8 ارب انسان دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون سا انسان کہاں رہ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کس بندے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں معلوم ہے کس بندے کو کون سی چیز کس وقت دینی ہے، ہم جانتے ہیں کس بندے کے لیے کون سی نعمت کتنی مقدار میں دینی ہے۔ اگر بندوں کی مرضی کے مطابق فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ زمین فساد زدہ بن جائے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر خزانوں کے دروازے کھول دیں، نعمتوں کے دروازے کھول دیں اور رزق عام ہو جائے تو یہ انسان زمین میں فساد پر آ جائے اور یہ زمین میں فساد برپا کرنے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو آج ہمیں مسلمانوں کو یہ عبادت اور یہ عمل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہیں،
اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ دل سے تسلیم ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات اور واقعات ہمیں اس لیے بتائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم مل کر آگ میں ڈال کر راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات میں کس سے مدد مانگی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، پھر یہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے لاؤ لشکر کے ساتھ راستے سے ہٹانے کی تمام کوششیں خرچ کر ڈالی۔ آگے پانی ہے، سمندر ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے فوج ہے، فرعون ہے، اس کی طاقت ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ کس سے امید لگائی؟ کس سے مدد مانگی؟ کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ حسن ظن، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ بول آئے، اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے بنائے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے پانی میں، سمندر کی تہ میں کیا کر رہے ہیں؟ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہم نے کس سے امید لگانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حسن ظن کس سے رکھنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ حالات سے نکلنے کے لیے کس کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا تمہارے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ آج پوری دنیا میں، عالم اسلام میں امت مسلمہ کے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں سب کے سامنے، ہر طبقہ، ہر شعبے کے لوگ، ہر علاقے میں رہنے والے کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ مالی اعتبار سے آسانی اور آسائش والی زندگی گزارنے والے تو بہت کم ہیں۔ ان تمام لوگوں کی زبان پر کبھی یہ بات آئی ہے ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ حکمران ہو یا عوام ہو، مالدار ہوں یا غریب ہوں، کبھی زبان پر یہ بات آئی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں؟ فما ظنکم برب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، تم ہماری طرف آؤ، دیکھو ہم تمہیں ان حالات سے کیسے نکالتے ہیں۔ ایک پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک طرف دیکھتے ہیں، دوسری پریشانی سے نکلنے کے لیے دوسری طرف دیکھتے ہیں، پھر کوئی نئی پریشانی آئی تو کوئی نیا دروازہ دیکھ لیا، پھر حالات آئے تو کسی اور جگہ چلے گئے۔ انسان نے ایک دروازہ چھوڑا، ایک اللہ کی ذات کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ سے امید لگانا چھوڑی، اللہ تعالیٰ نے در در کا غلام بنا دیا۔ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ ایمان والا ہو اور مایوس ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان والا ہو اور اس کی زندگی میں مایوسی ہو، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ ایمان والوں کی یہ بیماری نہیں ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوس ہونا یہ تو کافروں کی بیماری ہے۔ چنانچہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں جہاں
اسباب اور وسائل کی کثرت ہے، وہ مایوس ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو درخواست دیتے ہیں۔ یہ کافروں کی بیماری ہے۔ ایمان والا اپنی زندگی سے مایوس ہو، ایمان والا اپنی زندگی سے بدگمان ہو، اپنی زندگی سے ہاتھ دھوئے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اے کافروں، تمہیں تمہارے رب کے بارے میں تمہارے گمان نے، بدگمانی نے، مایوسی نے نقصان پہنچایا، اور آج تم آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہوتے ہیں اور اس بدگمانی کی سزا انہیں ملتی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوتا، کافر اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے، نفاق والا اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہے، ایمان والا اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کے لیے 100 اونٹ دینے کا اعلان ہوا۔ ایک چھوٹی سی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس غار کے منہ پہ دشمن کھڑا ہے اور تلاش جاری ہے، صرف سر نیچے کریں تو انہیں نظر آ جائے۔ مگر ان حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہماری آج تک جتنی زندگی گزری ہے، ہم پر کبھی اتنی بڑی آزمائش نہیں آئی۔ ہمیں کوئی جان سے ختم کرنے کے لیے ہمارے پیچھے پڑا، اور اس حد تک ہمارا پیچھا کیا کہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ ہمارے گھر تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھولے گا اور سامنے اسے بندہ نظر آئے گا۔ آج تک ایسے حالات نہیں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے امید لگائی، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا، اور فرمایا اے ابو بکر، آپ کا کیا خیال ہے ان 2 بندوں کے بارے میں جن کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہیں؟ آج یہ امت، یہ 1.5 سے 2 ارب مسلمان پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے۔ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، اس سے بچنے کا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ایمان والا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، متوجہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ سے امید لگائیں گے، متوجہ ہوں گے، پھر اس کے لیے جمنا پڑے گا، پھر اس کے لیے امتحان بھی آئیں گے، اس کے لیے حالات بھی آئیں گے، اس کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، پاؤں پھول گئے، تھوڑے سے حالات آئے، اللہ تعالیٰ کو بلا دیا، تھوڑی سی پریشانی آئی، بندوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، تھوڑی سی پریشانی آئی، کاروبار میں نقصان آیا، انسان نے ناجائز راستے اپنانا شروع کر دیے، کاروبار شروع کیا، کامیاب نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا؟ جب کامیابی نظر نہیں آئی، اب دائیں بائیں انسان نے ان راستوں کو اپنایا، ہاں بھائی قرضہ لے لو، قرضہ لوگے کاروبار چل پڑے گا۔ قرضے کے ذریعے آج کا انسان مالدار بننا چاہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے پناہ مانگی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے سے پناہ مانگی ہے، اور آج یہ مسلمان اپنا کاروبار جمانے کے لیے قرض کا سہارا لے رہا ہے، اور اس سے اگلی مصیبت، صرف قرض نہیں لے رہا، سودی قرض لے کر کاروبار چمکانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں، حالات اور امتحان آتے ہیں۔ آج دنیا کے باطل نے ہم پر اتنی محنت کی ہے، اس نے ہمارا ایسا ذہن بنا دیا کہ اے انسانوں، اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو تم سودی قرض کی طرف آ جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے،
قرض کے راستے سے دنیا نے، اداروں نے، لوگوں نے ملکوں کے ملک خرید لیے ہیں، ملکوں کے ملک مقروض ہو گئے، قرضوں کے ذریعے ملک اپنے پاؤں نہیں جما سکے، تو ہم کیسے قرضوں کے ذریعے سے اپنا کاروبار جما لیں گے؟ سودی قرض لے کر انسان مکان بنا رہا ہے اور اس مکان سے سکون حاصل کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مکان تو بن جائے گا، ذہن ایسا بنا دیا گیا، سوچ ایسی بنا دی گئی، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگنا، یہاں چلے جاؤ، یہاں سے لے لو، یہاں سے سودی قرضہ اٹھا لو، بعد میں واپس کر دیں گے۔ قرض لے کر کون اپنی زندگی کو بناتا ہے؟ سودی قرض کے ذریعے کس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے؟ ایک بزرگ اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اگر آسمان لوہے کا بن جائے، زمین پیتل کی بن جائے، ایک قطرہ بارش کا نہ برسے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر بھی پالیں گے۔ فما ظنکم برب العالمین، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو گئے، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اعتماد اٹھ گیا، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ختم ہو گیا۔ پہلے مسلمانوں میں غربت کے زمانے میں ان کی زبان پر یہ جملے ہوا کرتے تھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے، ماشاءاللہ یہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحت دیں گے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ آج زبانوں سے یہ بول ختم ہو گئے، میں کر رہا ہوں، اس نے کیا ہے، میں نے فون کیا تھا، میرا دوست ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب میرے جاننے والے ہیں، میرے بہت تعلقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو پیچھے چلی گئی۔ فما ظنکم برب العالمین، اسباب ضرور اپنائیں، ہمیں ہمارے دین نے اسباب اپنانے کا حکم دیا، تدبیر اپنانے کا حکم دیا، اور ساتھ پابند بنایا۔ کام کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ پریشانیوں سے کون نکالیں گے؟ اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ روزگار کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری فرما رہے ہیں، روزگار نہیں ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، ایک دیہاتی آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور پوزیشن سنبھال کر کھڑا ہوا، اور اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ نے دیکھا دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ کہہ رہا ہے، من یمنعک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ادارے میں پریشان ہیں، گھر کے مسائل ہیں، اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، کون ان مسائل سے نکالے گا؟ کون مدد کرے گا؟ بندوں کے دل کس کے قبضے میں ہیں؟ حالات پلٹنے والے کون ہیں؟ بیماری کو صحت میں بغیر دوا کے بدل دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے۔ بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، خود مضبوط ہو جاؤ۔ کوئی شک نہیں، انسان خود مضبوط ہو جائے مگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو۔ مالدار، ارب پتی، ساد و سامان کے ڈھیر رکھنے والے لوگ اپنی زندگی سے مایوس کیوں ہیں؟ حالات سے اور چیزوں سے پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے پر امید نہیں ہے، جس کی وجہ سے حالات کا شکار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس دیہاتی نے کہا من یمنعک منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک جملہ آیا، اللہ۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں موجود تھے، جس رب نے انبیاء کی مدد فرمائی، جس اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کی، آج وہ موجود نہیں ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، یہ قرآن پاک آج کی زبان میں ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو کیوں بھول گئے؟ تم مایوسی کی طرف کیوں چلے گئے؟
تمہاری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ختم کرنا، حل کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو متوجہ تو ہو اس کے لیے انسان اپنے عمل کو بھی ٹھیک کرے، تدبیر کو بھی اپنائے، اسباب بھی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی لگائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نظام کو کیسے بدلتے ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور روزگار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، نماز چھوڑ کر اپنے روزگار میں برکت تلاش کر رہا ہے، حرام کاروبار کے ذریعے سے اپنے کاروبار سے پیسہ کمانا چاہ رہا ہے، تو اس کے اندر کیا برکت آئے گی، کیسے آمدن بڑھے گی، اس سے کیا سکون ملے گا، اس سے کیا زندگی بنے گی، جو اولاد وہ مال کھائے گی، کیسے فرما بردار بنے گی۔ ہم سے غلطی تو یہاں ہو رہی ہے، نماز کے معاملے میں کوتاہی ہے، اپنے اخلاق میں کمزوری ہے، زبان پر کنٹرول نہیں ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، پریشان ہیں، اولاد بات نہیں مانتی، 5 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، ہم سے کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا، اس کا وبال آج سامنے آ رہا ہے۔ اچھا غلط تو یہ ہوا تھا کہ جب ہماری شادی ہو رہی تھی ہم نے شادی کی خوشی میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، وہاں سارا ریکارڈ محفوظ ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، فنکشن بھی ہو گیا، انسان نے اپنی خواہشات کو بھی پورا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے انتظار کر، غلطی 10 سال پہلے ہوئی، وبال 10 سال بعد آ رہا ہے۔ انسان کیوں غور نہیں کرتا کہ میں جس پریشانی سے گزر رہا ہوں اس کا بیج میں نے کب بویا تھا؟ انسان بھول جاتا ہے، وما کان ربک نسیا، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے۔ انسان کہے گا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں پچھلے سال کے فلاں فنکشن میں میں نے کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اپنا عمل ٹھیک کرنا اور عمل ٹھیک کرتے ہوئے اسباب اپنانا، تدبیر اپنانا اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ تو اگر ہم اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آج ہمیں علماء بتاتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، بھائی دیکھو ہمارے مسائل کا حل یہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وکیل صاحب بتاتے ہیں آپ کو اس کیس میں کامیاب ہونے کے لیے یہ کرنا پڑے گا، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں تمہارے مسائل کا حل یہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ اپنے مریض کی صحت کے لیے یہ کریں، آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا، فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات پر اعتماد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پریشانی سے کیسے نکلیں گے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تمام انسانوں کی بات ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی بات ایک طرف، ساری دنیا کے سارے انسانوں کی عقلیں ایک جگہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں پوری امت پریشانیوں سے نکلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوگا، حسن ظن سے کام لینا ہوگا۔ اس سے ہماری مایوسی بھی کم ہوگی اور ہماری زندگی میں ہمارے حالات میں بھی بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا